یہ کہانی ایک ایسی لڑکی اینا کے بارے میں ہے جو پیسے کمانے کے لیے ایسا کام کرتی ہے کہ بے ہوش ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا اور بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فلم کے آغاز میں اینا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں ڈاکٹر اس پر ایک عجیب تجربہ کرتا ہے۔ اینا پر مختلف تجربے کیے جاتے ہیں جن کے بدلے اسے رقم بھی ملتی ہے۔ تجربہ ختم ہونے کے بعد اینا دفتر میں کام کرنے جاتی ہے لیکن پیسوں کی کمی کے باعث وہ رات کے وقت ایک ریستوران میں بھی کام کرتی ہے اور اسی محنت سے اپنی زندگی چلاتی ہے۔ ایک روز کام کے بعد وہ بار میں جاتی ہے جہاں وہ خود کو تھوڑا سا پرسکون کرتی ہے۔ وہاں جب وہ واش روم میں جاتی ہے تو ایک لڑکی اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم بہت پسند آئی ہو اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ پھر وہ باہر آ کر دو لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن میں ایک جوان اور دوسرا بوڑھا ہوتا ہے اور دونوں ان سے فلرٹ کرتے ہیں۔ جوان لڑکا اینا سے پوچھتا ہے کہ آج تم کس کے ساتھ سونا چاہو گی اور اینا اسے کہتی ہے کہ ٹاس کر لیتے ہیں، جو جیتے وہی۔ ٹاس بوڑھے آدمی کے حق میں جاتا ہے اور اینا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح جب اینا گھر آتی ہے تو اس کی بہن کا بوائے فرینڈ کرایہ مانگتا ہے اور اینا اسے آدھا کرایہ دے کر باقی بعد میں دینے کا کہہ دیتی ہے اور پھر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرتی ہے۔ اگلے دن دفتر میں اس کا باس اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا فون آیا ہے۔ اینا فون پر ماں کو کارڈ کی تفصیلات بتاتی ہے اور پھر فون رکھ کر دفتر سے نکلتی ہے اور سیدھی اپنے بوائے فرینڈ بیڈلین کے پاس جاتی ہے جس کا اصل نام وہ مذاق میں غلط لے بیٹھتی ہے مگر حقیقت میں اس کا نام بیڈلین ہوتا ہے۔ اینا بیڈلین سے بہت محبت کرتی ہے حالانکہ وہ شرابی تھا، مگر اینا اس کی آنکھوں میں آج بھی محبت دیکھتی ہے اور بیڈلین بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ وہ شراب خرید سکے، اسی لیے وہ پہلے بہت پیسہ کمانا چاہتا تھا اور اینا یہ بات سمجھتی تھی۔ ایک دن اینا کو اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار نظر آتا ہے اور وہ کال کرتی ہے جہاں اسے اس کی خوبصورتی اور قد و قامت کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں جن کے جواب وہ دے دیتی ہے اور اسے ملاقات کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ اگلے دن اینا جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات کلیئر نامی عورت سے ہوتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اسے ساری رات مخصوص لباس میں مردوں کے درمیان کام کرنا ہوگا مگر اسے کوئی زبردستی نہیں چھیڑے گا اور اس کام کے بدلے وہ اسے $200 سے $300 دے سکتی ہے۔ یہ سن کر اینا فوراً راضی ہو جاتی ہے مگر کلیئر اسے بتاتی ہے کہ پہلے اس کے پورے جسم کا مکمل معائنہ کیا جائے گا تاکہ کوئی خرابی باقی نہ رہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اس کے بعد اینا کا مکمل جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے۔ کلیئر اینا کو 5 ستاروں کی ریٹنگ دے کر نوکری کے لیے منتخب کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تم گھر جاؤ۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی۔ رات کو گاڑی لینے آنا۔ اس کے بعد اینا اپنے بوائے فرینڈ کے گھر جاتی ہے۔ رات کے وقت اینا گاڑی لینے پہنچتی ہے، پھر وہ ایک بہت بڑے شاندار گھر میں داخل ہوتی ہے جہاں اسے اپنی ہی طرح کی ایک اور لڑکی ملتی ہے جو اینا کو اندر لے جاتی ہے، اس کا میک اپ کرتی ہے اور اسے نوکری کے لیے تیار کرتی ہے جہاں اینا کے کپڑے تبدیل کر کے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس جیسی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں اور اس کمرے میں بہت سے امیر مرد بھی تھے جو محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب اینا اور اس جیسی لڑکیوں کا کام ان مردوں کو مشروبات پیش کرنا تھا۔ اینا بھی یہی کرتی ہے اور یہ سب پوری رات چلتا رہتا ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد اینا اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں دکھایا جاتا ہے کہ پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں اینا $1 جلا دیتی ہے۔ اگلی صبح اینا دوبارہ اپنے دفتر جاتی ہے اور معمول کے مطابق کام کرتی ہے۔ کام سے فارغ ہو کر اینا مزے لینے کے لیے ایک بار میں چلی جاتی ہے جہاں ایک ترک آدمی آ کر اس کے پاس بیٹھتا ہے جو اینا سے فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اینا سمجھ جاتی ہے کہ وہ ترکی آدمی اس سے کیا چاہتا ہے، اسی لیے اینا رات کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق بنا لیتی ہے۔ اگلی صبح کلیئر کا پھر فون آتا ہے جو اسے فوراً ملنے کے لیے کہتی ہے۔ اینا جب کلیئر سے ملنے جاتی ہے تو وہاں ایک لڑکی نظر آتی ہے لیکن اینا اسے نظر انداز کر کے اندر چلی جاتی ہے جہاں کلیئر کے کہنے پر اینا دوبارہ اپنے کپڑے تبدیل کرتی ہے۔ اس کے بعد کلیئر اینا کو ایک کپ میں کچھ ملا کر پینے کے لیے دیتی ہے جس پر اینا پوچھتی ہے کہ تم نے اس میں کیا ملایا ہے اور اسے پینے سے کیا ہوگا، تو کلیئر اسے بتاتی ہے کہ اسے پینے کے بعد تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر بھی اینا وہ کپ پی جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ اینا ایک کمرے میں بے ہوش پڑی ہے جہاں کلیئر ایک بوڑھے آدمی کو لے کر آتی ہے اور وہ بوڑھا آدمی آ کر اینا کے ساتھ سونے لگتا ہے۔ صبح اینا سیدھی اپنی بہن کے گھر پہنچتی ہے جہاں اس کی بہن کا بوائے فرینڈ اسے خبردار کرتا ہے کہ تمہیں 3 ہفتوں کے اندر اندر یہ گھر چھوڑنا ہوگا، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اینا اپنے لیے گھر ڈھونڈنے لگتی ہے مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کئی دنوں کے اخراجات کا بندوبست کر سکے۔ اسی وجہ سے اینا دوبارہ کلیئر کو فون کرتی ہے اور اسے اپنا ڈیوٹی ٹائم بڑھانے کی درخواست کرتی ہے لیکن کلیئر اسے سوچ کر بتانے کا کہتی ہے۔ تبھی اینا کو اپنی پرانی نوکری یاد آتی ہے
और वो खुद पर एक तजर्बा करने लगती है। तजर्बा जारी था कि इतने में क्लेयर का फोन आ जाता है और वो ऐना को फौरन बुला लेती है। ऐना जल्दी से क्लेयर के पास पहुंचती है, जहां एक बार फिर इसे बेहोशी वाला मशरूब पिलाकर बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। और इस बार क्लेयर एक मुख्तलिफ बूढ़ा आदमी लाती है। ये बूढ़ा आदमी ऐना पर तशद्दुद करता है और इसके बाद इसके साथ सोता है। ऐना को कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि वो बेहोश होती है। अगली सुबह घर जाते हुए ऐना सोचती है कि इसके साथ क्या किया गया होगा, मगर कुछ देर बाद वो ये ख्याल झटक देती है। फिर वो अपने कॉलेज जाती है और क्लास अटेंड करती है। तभी इसके बॉयफ्रेंड बर्लिन का फोन आता है, जो इसे फौरन अपने पास बुलाता है। ऐना क्लास छोड़कर बर्लिन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि इसकी हालत बहुत खराब है। बर्लिन ऐना से कहता है कि वो इसके साथ सोए। ऐना फौरन बर्लिन के साथ सोने लगती है, मगर कुछ ही देर बाद बर्लिन मर जाता है। मंजर बदलता है और हम बर्लिन की आखिरी रसूमात देखते हैं, जहां ऐना का साबिक बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ऐना अपने साबिक बॉयफ्रेंड से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर इसका साबिक बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और ऐना से कहता है, तुम आज भी वैसी ही हो जैसी इस वक्त थी जब मैं तुमसे शादी करना चाहता था। ये सुनकर ऐना को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन ऐना दफ्तर जाती है। वहां जाकर इसे पता चलता है कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तब ऐना अपना ध्यान रेस्तोरां के काम पर लगाना शुरू करती है, जहां इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसीलिए वो रात को बाहर जाते हैं और ऐना रात इसी के साथ गुजारती है। अगली सुबह ऐना ये जानना चाहती है कि बेहोश होने के बाद इसके साथ क्या होता है, इसीलिए ऐना कैमरा खरीदने जाती है। तभी क्लेयर का फोन आ जाता है, जिसके बाद ऐना फौरन क्लेयर से मिलने निकलती है। लेकिन रास्ते में ऐना की हालत खराब होने लगती है। फिर भी ऐना क्लेयर तक पहुंच जाती है। क्लेयर इसे देखकर समझ जाती है कि इसकी हालत ठीक नहीं, इसीलिए वो ऐना को वापस जाने का कहती है, मगर ऐना पैसों की जरूरत की वजह से वापस जाने से इनकार कर देती है। इसके बाद ऐना अपने कपड़े तब्दील करती है और क्लेयर इसे वही चाय देती है, जिससे ऐना बेहोश हो जाती थी। मगर इस बार ऐना वो चाय पीने से इनकार कर देती है। तो क्लेयर इसे समझाती है कि तुम्हें ये चाय पीनी होगी, वरना ये नौकरी छोड़नी होगी। लेकिन ऐना ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चाय पी लेती है और अपने कमरे में वापस आ जाती है। मगर बेहोश होने से पहले ऐना वो कैमरा अपने मुंह से निकालकर एक जगह छुपा देती है और ना जाने का बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्लेयर नया क्लाइंट कमरे में ले आती है। वो बूढ़ा आदमी क्लेयर के जाने के बाद ऐना के पास आकर सो जाता है। अगली सुबह जब क्लेयर इसे जगाने के लिए आती है, तो इसे पता चलता है कि वो क्लाइंट रात ही मर चुका है। यही वजह है कि क्लेयर ऐना को फौरन जगाती है, जिस पर मुर्दा लाश देखकर ऐना बुरी तरह खौफजदा हो जाती है, क्योंकि इसे ये इल्म ही नहीं था कि वो पूरी रात एक मुर्दा शख्स के साथ सो रही थी। बेहोश होने के बाद इसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ, इसीलिए वो इस आसेब ज़दा घर में जाकर कैमरा चेक करती है, जिसमें दिखता है कि वो बूढ़ा आदमी बस इसके पास आया, लेटा और सो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।